دل کی بیماریوں کے جو اسباب ہیں بنیادی آج کل جو چل رہا ہے سلسلہ، وہ کیا ہیں؟ ہمیں کیا ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ان سے بچ سکیں؟ اللہ جانتا ہے آدھے پیشنٹ آپ کے کم ہو جائیں گے صرف اسی عمل سے، اور اگر ساتھ واک کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بندہ واک کرتا ہو، سادہ پانی پیتا ہو اور دل کا اٹیک اسے ہو جائے۔ پہلے جو علماء کرام تھے وہ علماء ہونے کے ساتھ ساتھ اطباء بھی ہوتے تھے۔ یہ خاصہ ہے محدث میڈیا کا کہ وہ ہر میدان میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے۔ کون کون سی ایسی علامات ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہو رہی ہوں یا ہو چکی ہوں تو ہمیں الارمنگ سچویشن میں چلے جانا چاہیے؟ اگر دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تحلیل ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر یہ والا کہوا نہیں دینا۔ اسلام نے باقاعدہ ان چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ تعلیمات دی ہیں کہ آپ ایسی چیزوں کے بارے میں پہلے ہی تیار رہو۔ کھانسنا شروع کر دے اور ساتھ یہ ہاتھ اس کو جھٹکے دے، پھر ایسے ایسے ہلائے، ٹھیک ہے، زور زور سے، پھر یہ ہاتھ یہاں پہ رکھے نا، ایسے مٹھی بنائے، یہاں پہ نا ایسے 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 ہلکا سا مارنا شروع کر دے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ حال ہی میں ہمارے سامنے کچھ ایسی ویڈیوز گزری ہیں کہ چلتے پھرتے لوگ جو ہیں اچانک نیچے گرتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ دل کے بارے میں اسلام نے بھی بڑے احکامات بتائے ہیں، اس کو پاک رکھنے کے حوالے سے علماء کرام نے باقاعدہ دروس اس طرح کے ریکارڈ کروا رکھے ہیں، کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ دل بنیادی چیز ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ دل آپ کا یہ لوتھڑا یہ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ٹھیک تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ تو اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان بیماریوں سے ہم کس طریقے سے خود کو بچا سکتے ہیں، کون سی ایسی علامات اسباب ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ آیا ہم ان امراض کے زد میں تو نہیں آ رہے۔ اور پھر دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کے علاج کے حوالے سے بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں یا اطباء ہوتے ہیں، بہت سے ایسے عطائی بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایسا نسخہ خاص ہے، نسخہ کیمیا ہے جس سے آپ کو بائی پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکشوں کے پیچھے باقاعدہ عبارتیں چسپاں کی ہوتی ہیں کہ بائی پاس کروانے سے پہلے آپ ہم سے رابطہ کیجئے، یہ فلاں نسخہ ہے، یہ فلاں نسخہ ہے۔ تو آیا وہ اہمیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ اور دوسرا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکیم صاحب کے پاس جو طب ہے، طب یونانی ہے، اس میں ایسے کون سے نسخہ جات موجود ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ رب العزت آپ کو رحمتوں و برکتوں سے نوازے، ماشاءاللہ بڑا آپ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ سے مزید کام لے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جو دل کی بیماریوں کے جو اسباب ہیں بنیادی آج کل جو چل رہا ہے سلسلہ، وہ کیا ہیں؟ ہمیں کیا ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ان سے بچ سکیں؟ بہت زیادہ شکریہ محدث میڈیا کا۔ الحمدللہ یہاں پہ جب بھی آتا ہوں تو آپ کی طبیعت میں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے ٹاپک جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے چینلز کے اوپر میں آ رہا ہوں، اور آپ کا انداز بڑا زبردست ہے، دھیمی آواز اور بڑے آہستہ سے لہجے میں آپ سوال کرتے ہیں، اور سوال ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری آڈینس چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پروگرام ہونا چاہیے۔ اور یہ خاصہ ہے محدث میڈیا کا کہ وہ ہر میدان میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اذکار کرنے ہیں، تو اس میں انسان کا فٹ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو محدث میڈیا ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہمارا پروگرام چلتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں، اور آسان سے نسخہ جات ہوں یا غذا کے ذریعے ادویات سے زیادہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ۔ بلکہ اس میں مزید یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلے جو علماء کرام تھے وہ علماء ہونے کے ساتھ ساتھ اطباء بھی ہوتے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ آپ کتنے طبیب ہیں جو حافظ تھے، جیسے حکیم حافظ اجمل خان صاحب ہیں، اور حکیم محمد سعید صاحب جو تھے بڑے تہجد گزار تھے، اور تہجد کے فوراً بعد وہ نماز پڑھ کے تو مطلب پہ بیٹھتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پوری زندگی تقریباً انہوں نے ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن روزہ چھوڑا ہے،
یعنی کہ کتنے متقی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اچھے طبیب ہیں نا, جو اللہ کے ولی بھی ہیں, ان کے ہاتھ میں شفا کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دوائی دیتے ہیں, دوائی کے بعد وہ اللہ سے رو کے دعا مانگتے ہیں, اللہ میں نے تو یہ کوشش کی ہے, یا اللہ تو شفا دے رہی. تو اس میں پھر ایسے جو طبیب ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ پھر وہ شفا بھی رکھ دیتا ہے. دیکھیے ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے, وہ پاک ذات ہے, رب ہے جس نے انسان کو ٹھیک کرنا ہے. تو اسی لیے یہ آپ کا پروگرام نا بڑا زبردست ہوتا ہے. جو آج آپ نے نکات اٹھائے ہیں نا, اس میں سب سے پہلا جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ اس کی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسباب کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں. تو آج چلتے چلتے جیسے چند دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, کل پرسوں کی بات ہے, کہ ایک ٹیچر وہ اسپیچ کر رہا تھا تو اچانک جو ہے ہارٹ فیل ہو گیا. اس میں ایک بات یاد رکھیں, انسان کا مزاج ہے, انسان کا مزاج جو ہے نا 4 قسم کا ہے. انسان کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے, خشکی بھی ہوتی ہے, سردی بھی ہوتی ہے, تری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اخلاط بھی 4 ہی ہیں. انسان کے اندر خون, بلغم, صفرا اور سودا, 4 طرح کی چیزیں ایک ہی ٹائم پہ جب ہم کو غذا کھاتے ہیں تو اس سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. اب اس کا جو بگاڑ ہے وہ صحت کو خراب کرتا ہے. اگر رطوبات کی زیادتی ہو گئی تو پھر آکسیجن کی کمی ہو جائے گی, جسم کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی. دل جو ہے وہ جیسے تھوڑا سا دوڑ لگائیں گے دل پھولنا شروع ہو جائے گا, جیسے غبارہ پھولتا ہے. اور آپ امیجن کریں کئی پیشنٹ آتے ہیں جی تھوڑا سا دوڑے دل ٹھک ٹھک کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ آکسیجن کی کمی ہے, خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اگر بلاکیج آ رہی ہے, جیسے انسان کے اندر خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے, ڈرائنس ہو جاتی ہے, دائمی قبض کا مریض ہو جاتا ہے, بواسیر کا مریض ہو جاتا ہے, ایسا پیشنٹ جو ہے اس کے دل کے وال بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بلاکیج آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح تیسرا صفرا, جب صفرا اس کی زیادتی ہوتی ہے, گرمی کی زیادتی ہوتی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں اکثر اوقات جب جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے, بعض اوقات وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے, یا سڑک کے اوپر بعض اوقات انسان جا رہا ہے, کوئی عام آدمی, تو چلتے چلتے گر پڑتا ہے, وہ جی ہارٹ فیل ہو گیا. ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے, گھبراہٹ, بے چینی کی وجہ سے ہارٹ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر خون کی زیادتی ہو جائے تو خون کی زیادتی کیا کریے, خون کی زیادتی ہونے کی وجہ سے پھوڑے, پھنسیاں, تب بھی خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے اور بلڈ پریشر شوٹ کرنے کی وجہ سے طبیعت اپسٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ بات سب سے پہلی یہ تو میں نے بتا دی آپ کو کہ یہ اس کا جب آپ نے موازنہ کرنا ہے تو یہ چیز پہلے دماغ میں بیٹھی ہو کہ ہر دوائی ہر پیشنٹ کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب آج کل کا جو پیشنٹ ہے اس میں جو وجوہات ہیں, سب سے بڑی جو وجہ ہے نا ہمارا لائف سٹائل ہے. اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہمارے آباء و اجداد اگر وہ دیسی گھی کھاتے تھے تو وہ اتنا ہی زیادہ ورک کرتے تھے, کام کرتے تھے, کھانے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بھی بناتے تھے. آج اگر آپ دیسی گھی کھائیں اور آ کے آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو کیا وہ ہضم ہوگا؟ نہیں. اب ڈائجسٹ کرنے والے کام ہمارے ہیں نہیں. اب چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اگر عورتیں دیکھیں تو وہ چھوٹا سا گھر ہے, کتنا وہ ورک کر لیں گی, اس میں بھی کام والے رکھے ہوتے ہیں باقاعدہ, اس میں بھی کام والے رکھے. اگر آپ اس پیچھے جائیں تو بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, اس کا وہ صرف جھاڑو پھیرنے سے جسم کے اندر خون کی سرکولیشن تیز ہو جاتی تھی, وہ ایکسرسائز تھی. ٹھیک ہے, آج وہ ایکسرسائز نہیں ہے. سب سے پہلی بنیادی وجہ ہمارے آج پارک ویران ہیں, ہسپتال آباد ہیں. اگر ہم اس کا الٹ کر لیں, پارکوں کو ہم آباد کر لیں, ایٹومیٹکلی ہسپتال جو ہیں وہ ویران ہونا شروع ہو جائیں گے. آج سے اگر کچھ عرصہ پیچھے جائیں آپ 90 کی دہائی میں, 90 سے 2000 کے درمیان جب یہ پنجاب کارڈیالوجی یہ بنا تھا تو باقاعدہ اخبار کے اوپر اشتہار دیا جاتا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ پاکستان میں دل کا مریض ہو تو یہاں پہ ہاسپٹل بنا ہے, یہاں کے اپنا علاج کروائے. یعنی کہ مریض نہیں ملتے تھے, دل کا اٹیک پورے خاندان میں الا ماشاءاللہ کسی کو ہوتا تھا. کیا تھا اس وقت؟ غذائیں سادہ تھیں. آج وہی پنجاب کارڈیالوجی ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں تو 3-3 4-4 دن 6-6 دن بیڈ ہی نہیں ملتا, اس کو بڑا کرنا پڑ رہا ہے. یس, اور کتنا بڑا ہو چکا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے ہم نے اپنا لائف سٹائل اتنا چینج کیا کہ پہلے شادیوں پہ کیا ہوتا تھا, ایک ڈش ہوتی تھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا سالن آپ نے کھانا ہے اور ساتھ یا چاول ہونے ہیں, 2 چیزیں. اور سالن ضائع بھی نہیں ہوتا تھا. کیسا سسٹم تھا کہ وہ بالٹیوں میں سالن, ساتھ ایک وہ پوا سا رکھا ہوتا تھا اور پلیٹ میں انہوں نے
وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے دینا, اگر وہ کھا لیا تو اور لے لیں. آج تو کھانے کا ضیاع بہت ہوتا ہے, پہلے کھانے کا ضیاع نہیں تھا. پھر اس کے بعد جی وہ چاول کھانے ہیں, بازی اینڈ. آج سب سے بڑا المیہ ہے جب ہم گھر میں بھی کوئی مہمان آتا ہے یا اپنے گھر میں بھی ہم ایک دن میں کتنی ڈشیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم شادی پہ جاتے ہیں, شادی پہ ہم نے کھانا کھانا شروع کرنا ہے, پہلے ہم نے سب سے کیا لیا, نان لیا, ساتھ ہم نے چکن لیا, اس کے بعد ہم نے چاول کھائے, پھر ہم نے آئس کریم کھائی, پھر ہم نے ساتھ کولڈ ڈرنک وہ لی, پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں سائلڈ بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھایا, پھر اینڈ پہ کشمیری چائے ہوتی ہے. یعنی کہ مقصد کہنے کا, آپ اگر عام یہاں پہ کوئی باؤل لیں, اس کے اندر یہ سارا کچھ ڈالیں, اس کو ہلائیں, تو یقین کریں کہ انسان کا خود کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اب وہ سارا کچھ ہمارے اندر گیا ہے, تو کیا وہ اس کو اب ڈائجسٹ کیسے کریں گے؟ پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ویسے بھی کیا کرتے ہیں ہم؟ دوسری بنیادی وجہ, ہم گھروں میں بھی جب بھی آپ کوئی بریانی کھائیں, کسی ہوٹل پہ جائیں, ناشتہ کریں, آپ کوئی بھی کھانا, ہم ہوٹلنگ بہت کرتے ہیں. اب ہوٹل میں ہوتا ہے کہ ساتھ کولڈ ڈرنک لازمی ہوتی ہے یا ٹھنڈا پانی, اور کئی لوگ میں نے دیکھا, یقین کریں, وہ تو کہتے ہیں بس برف ہی ہو پانی. یہ سب سے بڑا سبب ہے دل کے اٹیک کا. کھانا کھانے کے بعد آپ فل ٹھنڈی چیز کھا لیں, ٹھیک ہے, اب کھانا کھانے کے بعد آپ نے آئس کریم کھا لی تب بھی نقصان, اگر آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا تب بھی نقصان, اگر آپ نے کولڈ ڈرنک پی لی تو پھر تو بہت زیادہ نقصان ہے. یہ بہت بڑا سبب. دوسرا, ڈپریشن, انزائٹی, ذہنی طور پہ نا انسان آج کل پریشان بہت ہے, کوئی معاشی حالات کی وجہ سے, کوئی رشتوں کی وجہ سے, تو یہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی, ٹینشن پریشانی, تو یہ بھی ایک سبب ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ شراب نوشی کا استعمال کرتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں, پان, نسوار, گٹکا وغیرہ استعمال, یہ بھی اس کا سبب ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے بات کہی تھی, اصل میں تو بات یہ کہ ہمیں صبح کے ٹائم پہ بھی واک کرنی چاہیے, اور رات کو کھانا کھانے کے بعد لازمی تھوڑی سی چہل قدمی کرنی چاہیے. اس میں بنیادی وجہ ایک بہت بڑی یہ کیا ہے کہ ایک بڑا زبردست محاورہ ہے, ہمارے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے, دوپہر کا کھانا وزیروں والا ہونا چاہیے, رات کا کھانا فقیروں والا. آج الٹا ہے, صبح فقیروں والا ہوتا ہے, بلکہ بال بچے کھاتے ہی نہیں ہیں. دوپہر کا وہ کون سا ہوتا ہے, وزیروں والا ہی, رات کا بادشاہوں والا, اور اتنا لیٹ 10-11 بجے کھانا کھایا, ادھر ہی موبائل دیکھا, لیٹ گئے. اب رات کا کھانا مغرب کے فوراً بعد کھانا شروع کر دیں یا مغرب سے پہلے, اللہ جانتا ہے آدھے پیشنٹ آپ کے کم ہو جائیں گے صرف اسی عمل سے. اور اگر ساتھ واک کر لیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بندہ واک کرتا ہو, سادہ پانی پیتا ہو, اور دل کا اٹیک اسے ہو جائے. آپ چائنا اور جاپان میں دیکھیں, جاپان میں تو فریج ہی نہیں ہے, وہ تو ناشتے کے دوران گرم پانی دیتے ہیں بعض ہوٹل. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک تو ان کا اصول ہے, صبح جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا, وہ لوگ اس ٹائم پہ کام پہ پہنچے ہوتے ہیں, اور دوپہر کو 2 بجے چھٹی. پھر اس کے بعد وہاں پہ فریج نہیں ہے, سادہ پانی ہمیں فریج نے بڑا تباہ کیا ہے. فریج بہت بڑا سبب ہے, اوون بہت بڑا سبب ہے دل کے اٹیک کا. اب جب ہم فریج میں چیز رکھتے ہیں, دودھ ہے, کوئی بھی سبزیاں میں, اب کیا کرتے ہیں, آٹا بنا لیا, آٹا رکھ لیا, 3 دن روٹیاں پکاتے رہے. اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے, کوئی بھی سبزیاں فریز, بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لہسن, ادرک, وہ بھی وہ کر کے نا گرینڈ یا چھیل کے وہ بھی پیسٹ بنا کے رکھ لیتے ہیں. اور یقین کریں وہ کیمیکل اس میں ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے فریج کا استعمال کم سے کم کریں. دیکھیں پہلے جب فریجیں نہیں تھیں تب بھی گرمیاں آتی تھیں, لیکن ایک چیز یہاں پہ آ کہ چلیں اب چھوٹے گھر ہیں تو آپ ایسا کریں, بنائیں تھوڑا لیں, صحیح سے, تو یہ تو حل ہے نا ہمارے پاس. دوسرا, یہاں پہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. موٹاپا بہت بڑا سبب ہے. جب آپ کا لیور فیٹی ہوتا ہے تو سب سے پہلا نقصان آپ کا ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ کی چربی کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے دل کے اٹیک کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے. اسی طرح چائے بھی, جو کثرت سے چائے پیتے ہیں یہ بھی نقصان دہ ہے. ٹھنڈا پانی کثرت سے پیتے ہیں یہ بھی نقصان دہ ہے. اگر آپ گوشت وغیرہ, مٹن وغیرہ یا بیف وغیرہ ذرا کثرت سے کھاتے ہیں, یہ بھی کثرت سے کھانا نقصان دہ ہے. آپ ہر چیز کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسباب ہیں, یہ اسباب ہیں. ان میں سے اگر آپ اسباب کو, جب بھی ہم کوئی بھی بیماری کا علاج کرتے ہیں, سب سے پہلے اسباب کو دور کرتے ہیں. سبب کیا ہے, وجوہات کیا ہے. صحیح, آپ نے ان وجوہات کو ترک کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوا, آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع, علاج کرنے میں آسانی ہو جاتی.
مطلب یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح صحیح. صرف کیا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو سمجھانا ہے. تو یہ اگر ہم کر لیں تو اللہ کے حکم سے ہم نا انشاءاللہ اس بیماری سے بچنا شروع ہو جائے گا. بہت سارے لوگ اس بیماری سے بچ جائیں گے. اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے اسباب اور وجوہات بتا دی ہیں. اب آپ اس کی جو علامات ہیں اگر وہ بھی ناظرین کو بتا دیں کہ کون کون سی ایسی علامات ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہو رہی ہوں یا ہو چکی ہوں تو ہمیں الارمنگ سچویشن میں چلے جانا چاہیے. اس میں نا یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے کہ آپ کو علامات کا پتہ ہو تو پھر بندہ فوری طور پہ علاج کی طرف آتا ہے. علامات میں اگر آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، چڑھتی آپ کو بہت زیادہ سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آگے جا کے آپ کو نقصان ہونے والا ہے. لیکن سیڑھیاں تو کوئی بھی اگر چڑھتا ہے تو اس کو مسئلہ تو بنتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ عام جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں نا تو آپ کو اس طرح کی فیلنگ نہیں آتی. جو ہارٹ پیشنٹ کی طرف جا رہا تھا نا آکسیجن کی کمی، وہ سانس بڑے بڑے لینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ پتہ نہیں کتنا بھاگ کے آیا ہو. ٹھیک ہے. دوسرا ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، اگر تو وہ موٹاپے میں نا تو اس کا لیور فیٹی ہو رہا ہے، اس کو پسینہ بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات جب رات کو سوتا ہے تو کئی فون کر کے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے سانس رک گیا ہے، تو پھر تھوڑا سا اٹھ کے ایسے کرتے ہیں چل پڑتا ہے. یہ بھی ایک وجہ، یہ بھی علامت ہے. اسی طرح اگر ہارٹ بیٹ آپ کی بہت تیز چلنا شروع ہو گیا، آپ کا بی پی بہت شوٹ رہنا ہونا شروع ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ. اگر آپ کا بی پی بہت لو رہنا شروع ہو گیا، کمزوری نگاہ، تو پھر بھی آپ کا دل جو ہے ورکنگ کرنے کم کر دے گا. اسی طرح اگر آپ کے یہاں پہ درد ہوتا ہے دل کے مقام پہ، ایک ہوتا ہے نیچے، وہ گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے یہاں پہ درد ہو اور ساتھ بازو میں آئے اور ساتھ پیچھے بھی جائے، یہ تو 100% آپ کو اٹیک ہونے والا ہے. اس میں کیا کرنا ہے، فوری طور پہ آپ کو پتہ چل گیا، فوری طور پہ آپ نے علاج. نہیں اگر یہ مطلب درد شروع ہو گیا، بازو کو جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، اس میں کیا علاج؟ پہلا تو ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے، انسان کھانسی کرے، کھانسنا شروع کر دے اور ساتھ یہ ہاتھ اس کو جھٹکے دے، پھر ایسے ایسے ہلائے. ٹھیک ہے، زور سے. پھر یہ ہاتھ یہاں پہ رکھے نا، ایسے مٹھی بنائے، یہاں پہ نا ایسے ایسے ہلکا سا مارنا شروع کر دے، تھوڑی سی وہ سرکولیشن خون کی بہتر ہو جائے گی. فوری طور پہ وہ انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا. وہ کلاؤڈ وغیرہ ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ؟ بالکل ایسا ہے، بلاکیج ہے، فوری طور پہ ریلیف مل جائے گا، لیکن بعد میں اسے ہاسپٹل لے کے جائیں، اس کے ٹیسٹ کرائیں فوری طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں اسے پین شروع ہوئی ہے تو زعفران آج کل اتنا مہنگا نہیں ہے، صرف 2 سے 3 پتیاں زعفران کی لیں، اجوائن 3 چٹکی لیں، لہسن کی 2 سے 3 تریاں لے لیں، اس کا قہوہ بنا کے فوری طور پہ دے دیں. یہ الحمدللہ آزمودہ ہے. صحیح. کیونکہ میرے والد صاحب کو یہ مسئلہ ہے، تو جب شروع ہوا تھا تو انہیں جب ایسا مسئلہ بنا، قہوہ دیا، فوری طور پہ طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو الحمدللہ وہ فٹ زندگی گزار رہے ہیں صرف واک کی وجہ سے. تو یہ اتنا اچھا، پھر میں نے اتنے پیشنٹ کے اوپر اس کو آزمایا ہے، اتنا اچھا رزلٹ. یقین کریں اگر آپ اس کو مسلسل ایک دن چھوڑ کے یا روزانہ پیتے رہیں، کچھ عرصے بعد آپ کی جو بلاکیج ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ہے فرسٹ ایڈ کے طور پہ. صحیح. اگر آپ کے پاس زعفران نہیں ہے تو فوری طور پہ اجوائن جو ہے وہ تو ہے نا، اجوائن اور لہسن کا قہوہ بنا کے پلا دیں. تو یہ ہے اس کا. اچھا، یہ تو ان علامات کے مطلب اگر شو اگر یہ والی علامت جو میں نے بتائی ہے یہ، اور یہ بلاکیج کے لیے، اگر دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تحلیل ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر یہ والا قہوہ نہیں دینا. یا اگر آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہے، دل کا پٹھے کمزور ہیں، رپورٹنگ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا کسی جگہ بلاکیج نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کا دل کمزور ہے. تو وہاں پہ کیا کرنا ہے، وہاں پہ مربع آملہ کھلانا ہے، وہاں پہ مربع آملہ کھلانا ہے. مربع آملہ آپ دیں گے، اوپر چاندی کا ورک لگا کے دیں گے، دیکھیں 2 سے 3 دن میں مریض کہہ دے گا کہ ہاں یار مجھے طبیعت میری بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. اور ایسا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر خوف بہت زیادہ ہے، ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دل کمزور ہو رہا ہوتا ہے نا. خیر ابھی ہم بات کر رہے تھے علامات کے حوالے سے. تو علامات جو ہیں اگر ایسی ظاہر ہوں، اگر پلپیٹیشن بہت تیز ہو رہی ہے، ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر گرمی بہت زیادہ آ گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، پسینے آ رہے ہیں، گرمی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے، بعض اوقات پسینہ آنا شروع ہوتا ہے، رنگ فک ہو جاتا ہے آپ کا. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اب دیکھیں ایک بندہ سارا دن اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن گرمی کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ پسینہ ہر بندے کو آ رہا ہے، حبس والا موسم بن چکا ہے، تو پسینہ تو آنا نیچرل چیز ہے. اچھا، اب وہ جب اے سی سے، معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، جب وہ باقاعدہ اے سی سے اٹھ کے جائے گا تو پسینہ تو اس کو آئے گا. اب وہ ڈر جائے کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے. نہیں ایسا پسینہ نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہر ٹائم اس کو پسینہ آ رہتا ہے،
یہ کنڈیشن دل کی کمزوری کے ساتھ ساتھ اس کو پسینہ آئے، ایسا نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار رہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، جب ہم اے سی سے باہر جاتے ہیں پھر تھوڑا فوراً اے سی میں آتے ہیں تو اس سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، اس سے بھی پٹھے کمزور ہوتے ہیں، اس سے بھی دل کمزور ہوتا ہے۔ صحیح تو یہ بھی احتیاط کریں، جب آپ نے گاڑی سے نکلنا ہے یا کمرہ اے سی والا تو اے سی سے نکلنا ہے تو اس کا پہلے اے سی بند کر دیں 2-4 منٹ۔ صحیح۔ گاڑی میں ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے گاڑی پہلے 2 منٹ پہلے بند کر دیں تاکہ آپ عام ٹمپریچر کے اوپر آ جائیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو فوراً اے سی آن نہ کریں، پنکھا آن کریں پھر اے سی آن کریں تاکہ آپ آسانی سے رہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے جیسے آج کل گرمی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ہماری ایک بہت بڑا سبب ہے، یہ علامات کیا ہے، سبب میں بتا دوں ایک اور۔ آج کل کے دور میں اس موسم میں گرمیوں میں لوگ باہر سے آتے ہیں فل گرمی میں، آتے ہی گھر آتے ہیں فل ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں جس سے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے دل کے اٹیک کا یا فالج بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آتے ہی نہانا شروع کر دیتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، تو اس سے بھی دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس میں یہ بھی ایک سبب ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسباب میں نا آپ بعض اوقات کوئی ایسی بات کوئی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو دل کے اوپر لے لیتے ہیں نا انہیں وہ گالا دل تے لالی سی، چلو ایسی صورت میں جن کا آپ سمجھتے ہیں نا دل کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات بڑے لوگ ان کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ جاتے ہی فوراً خبر نہیں سناتے ہوتے تھے، پہلے اس کو تھوڑا سا طریقے سے بڑے ماحول بنا کے تو پھر بتاتے تھے۔ تو ایسے افراد کو آپ یکدم کبھی بھی کوئی بات نہ بتایا کریں، کیوں؟ ان کا دل کمزور ہے تو ان کو بڑے طریقے سے بڑے اس کا ماحول بنا کے پھر بات کریں تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ وہ حوصلہ ہو سننے میں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے ایک ہسبینڈ فوت ہوا ہے، بیوی نے دل کے اوپر بات لی، اگلے دن وہ فوت ہو گئی۔ بعض اوقات ایک فوت ہوتا ہے تو 2-3 فوتیاں ہو جاتی تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو مقصد کہنے کا ایسی صورتحال میں آپ نا جب بھی کوئی ایسی ایک فوتگی ہو تو دوسرا جو اس کا خیال رکھیں، کہیں اس کو کچھ نہ ہو، اسے آپ مربع آملہ کھلائیں، جوارشی شاہی کھلائیں، اس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات تو کوئی ایسا فرد ہمارا فوت ہوتا ہے، ہم 2 دن 1.5 دن کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ۔ اسلام نے باقاعدہ ان چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ تعلیمات دی ہیں کہ آپ ایسی چیزوں کے بارے میں پہلے ہی تیار رہو، موت کے لیے، موت کو یاد رکھو، اور یہ ساری چیزیں جب لوگ صرف دنیا کرتے رہیں گے تو پھر کیسے وہ برداشت کریں گے ان چیزوں اور ہمیں بھی اس چیز کا تب صحیح اندازہ ہوا جب ہماری والدہ اس دنیا سے چلی گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جب وہ فوت ہوئی تو تب جب کھانا ہی نہ کھایا تو سارے گھر تو والد صاحب نے بھی نہ کھایا، سب نے، تو چند افراد کی ہارٹ بیٹ جو ہے 50 سے بھی نیچے چلی گئی۔ تو پھر جو ہے ہمیں احساس ہوا، پھر جب ہم نے کھانا کھلایا، مربع آملہ کھلایا، تو تھوڑی سی کھلانے سے نا چیز اسے کچھ نہ کچھ لازمی کھلائیں، اس وقت کھلانے سے فوراً طبیعت بحال ہوگی۔ اگر اسی طرح ٹائم پیریڈ اور گزر جاتا تو ہارٹ بیٹ 40 سے نیچے آ جاتی تو ناممکن ہو جاتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے، 90% 95% مشکل ہو جاتا ہے ریٹرن ہونا۔ تو اس لیے یہ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اب آپ یہ بتا دیجئے کہ دل کے جو دورے پڑتے ہیں آج کل ان کی ریشو تقریباً بڑھ رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے بتا دی علامات اور اسباب بھی، کہ چہل قدمی نہیں ہے کسی قسم کی، فاسٹ فوڈ ہے، طرح طرح کے مطلب ہیوی کھانے، تو اس کا جو علاج ہے خون کو صاف کرنے کے لیے، خون جو گاڑھا ہو جاتا ہے اس کو پتلا کرنے کے لیے بہت سے لوگ نسخہ جات بتاتے رہتے ہیں، جس طرح رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ جی بائی پاس کروانے سے پہلے ہم سے رابطہ کریں تو چٹکیوں میں جناب خون آپ کا صاف ہو جائے گا اور آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو واقعتاً ان میں افادیت ہوتی ہے، وہ صحیح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہر کسی کے لیے وہ ایک ہی ہے؟ یہ آپ کا سوال بڑا زبردست ہے۔ آج نا ہمارے معاشرے میں یہی ہو چکا ہے، وہ جب رکشے کے پیچھے پڑتے ہیں نا وہ پٹی، تو وہ کہتے ہیں بس جیسا بھی دل کا مریض ہے نا اس کے لیے یہ اچھا ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کے پروگرام میں نا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج مختلف ہے تو ایک ہی دوائی اس کے اوپر کیسے اثر کرے گی۔ دوسری بات، اگر تو بلاکیج ہے، اس کے اندر خشکی ہے، پیشنٹ کے اندر ڈرائنس ہے، اس کی وجہ سے اس کی وینیں بلاک ہیں، تو پھر یہ نسخہ بڑا کمال کا ہے، ہم خود پیشنٹ کو دیتے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سرکہ سیب یہ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ پیاز کا پانی لے لیں 50 گرام، لہسن کا پانی، دیسی لہسن، اس کا پانی لے لیں 50 گرام، ادرک کا پانی لے لیں 50 گرام، صحیح، اور اس کے بعد لیمن کا پانی لے لیں 50 گرام،
اور بعض پیشنٹ کے اوپر ہم لیمن کا پانی نہیں ڈلواتے، پیاز کا پانی نہیں ڈلواتے، اس کے بغیر بھی نسخہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن آپ سارے لے لیں. وہ بعض کون سے پیشنٹ ہیں؟ وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر ایسا پیشنٹ ہے جس کا بی پی شوٹ کرتا ہے زیادہ تو اس کو پھر ہم پیاز نکال دیتے ہیں. لیکن اوور آل پیاز کی بڑی افادیت ہے، صحیح. لیکن اس کو پھر ہم پیاز نکال دیتے ہیں. پہلے تو پیاز ہی کھانا کھاتے تھے لوگ گاؤں دیہات میں. بہترین چیز ہے. اچھا، ان سب کا آپ نے پانی لے لیا، ٹھیک ہے، 50 گرام. اس میں آپ نے اتنی بوتل آپ نے سرکہ سیب ڈال دینا ہے. یہ ڈال کے اب اس کو نا آپ چولہے پہ پکائیں. جب تھوڑا سا تیار ہو جائے اس کے بعد اس میں شہد ملا کے مکس کر کے اسے رکھ لیں. 2 چمچ صبح روزانہ پینا شروع کر دیں اللہ کے حکم سے. ساتھ آپ نے واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، کھانے میں آئلی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ پہلے دن سے فرق پڑے گا. 1-2 مہینوں کے بعد آپ جا کے رپورٹ کروا لیں. یہ کھانے سے پہلے کھانا ہے؟ کھانے سے پہلے. صحیح. اب اس کے بعد آگئی بات، ایسے افراد جو جاتے ہیں اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلاکیج کوئی نہیں ہوتی لیکن پین نہیں جاتی، ہر ٹائم لگا رہتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. ایسے پیشنٹ کے وہ اعصابی مریض ہوتے ہیں، ان کے اعصاب دل کے پٹھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. ایسے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے پیشنٹ کو کبھی بھی یہ والا نسخہ نہیں استعمال کروانا چاہیے. ایسے پیشنٹ کو آپ نے مربع آملہ صبح ناشتے میں دینا ہے، اس کے اوپر چاندی کے ورق ڈال کے وہ دیں، صبح ناشتہ اس کا کرے پیشنٹ. اس کے بعد ایسے پیشنٹ کو آپ قہوہ دے سکتے ہیں. یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس میں ہے جی اناب 3 عدد، کلونجی 3 چٹکی، دار چینی 1 لکڑی، لونگ 1 عدد. اس کا قہوہ بنا کے جو ہے نا وہ آپ نے اسے دینا ہے صبح و شام. کھانے میں اسے آپ نے کالے چنے شوربے والے دینے ہیں، فش دینی ہے زیادہ سے زیادہ. گرمیوں میں بھی؟ گرمیوں میں بھی آپ اسے دے سکتے ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے کام؟ اس کے بعد آپ نے اسے دینا ہے خمیرہ گاؤزبان امبری جواہر دار، دوا المسک معتدل جواہر دار اور خمیرہ بریشم حکیم ارشد والا. تینوں مجون مکس کر لیں، اس میں جواہر مرا ڈالیں. یہ آدھی چمچ صبح آدھی شام کھلانا شروع کر دیں. پہلے دن انشاءاللہ مریض کہہ دے گا کہ میں سکون میں ہوں، کیونکہ پٹھے اس کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، فٹ ہونا شروع ہو جائے گا. حب ازرا کی ٹیبلٹ آتی ہے کرشی کمپنی کی، وہ آپ ٹیبلٹ 1 یا حب امبر منہ میں آئی کرشی یا ہمدرد کمپنی کی لے کے وہ 1 عدد روزانہ کھلانے شروع کر دیں. تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے صفرا کی جاتی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جوارش شاہی بڑا بہترین ہے، یہ بازار سے مل جاتا ہے. 1 چمچ صبح و شام کھلائیں. اس کے بعد شربت سندل، یہ صبح و شام پلائیں، فوری طور پر ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ یہ نسخہ ہے بڑا بہترین ہے، سبز الائچی 3 عدد، گاؤزبان پتے 3 چٹکی، سونف 1 چٹکی، سندل سفید 1 چٹکی. 1 گلاس پانی میں ابال کے شہد ملا کے دیں، فوری رزلٹ ہے. ایک نسخہ آپ کو میں بتاتا ہوں جو آپ سارے مریضوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دل کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے، ارجن کی چھال. یہ جو نسخہ ہے نا، اگر سردیوں کا موسم ہو تو دودھ میں اس کو ابال کے تو وہ دودھ پلائیں. گرمیوں کا موسم ہو تو رات کو اسے بھگو دیں، صبح پون کے چھان کے پی لیا جائے، یا اس کا قہوہ بنا کے استعمال کر لیں، یا اس کا اس طرح پاؤڈر فارم میں پاؤڈر بنا کے 1 کیپسول صبح شام لے لیا جائے. تو یہ ٹوٹل ساری چیزوں پہ بڑا زبردست کام کرتا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ ساری کی ساری جو آج کے دل کے حوالے سے، کیونکہ میں نے کہا اب جو اس میں دوبارہ ایک دفعہ چھوٹا چھوٹا رپیٹ کر دیتا ہوں میں آپ کو. پہلے نمبر پہ اعصابی جو مریض ہے اس کو آپ نے خشک سرد غذائیں دینی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کالے چنے میں بتایا، اور غذا میں مربع آملہ دینا ہے، ٹھیک ہے. اور دوائی میں نے آپ کو بتا دیا ہے شربت سندل ہے، جوارش شاہی ہے، یا وہ چاروں مربے لے کے اس کو کوٹ لیں، جس میں سیب کا مربع، بہی کا مربع، گاجر کا مربع اور آملے کا مربع، 4 مربے ہر فرد استعمال کر سکتا ہے. یہ وہ لوگ جن کا دل کمزور ہے یا گرمی والے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اس میں قہوہ جو دینا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اناب اور لونگ، دار چینی، اور اس میں کلونجی. کلونجی اکیلی بھی شہد میں ملا کے دے سکتے ہیں. دوسرا تھا جو کلاڈ بلاکیج کی وجہ سے، اس میں نے آپ کو وہ طریقہ سمجھایا سارا، سرکہ سیب والا سارا، ٹھیک ہے. اس میں نے جو قہوہ ہے نا وہ آپ پودینہ، اجوائن اور تیز پتہ، یہ 3 چٹکی 3 پتے، اس کا قہوہ پلائیں گے.
پانی نیم گرم استعمال کروائیں گے، صحیح۔ اور اس میں آپ گرم تر چیزیں دیں گے، سبزی گوشت بھی دے سکتے ہیں، بکرے کا گوشت، دیسی مرغی، لیکن کدو، توری، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ وغیرہ یہ سبزیاں زیادہ دیں گے، پھل اور سلاد دیں گے، تو انشاءاللہ وہ بلوکی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تیسرا جو گرمی کے لیے میں نے ابھی بتایا، ارجن کی چھال بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے یہ نسخہ بتایا آپ کو۔ اس کے ساتھ پرہیز کیا ہوگا، آپ نے ٹوٹل گرم غذائیں چھوڑ دینی ہیں۔ صبح ناشتے میں دلیا جو استعمال کرنا ہے، دوپہر میں کدو، توری، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ وغیرہ استعمال کرنی ہے۔ پھلوں میں سیب، ٹھیک ہے، اور انار استعمال کر سکتے ہیں، جامن استعمال کر سکتے ہیں، یہ پھلوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر آپ پوری اس کی ترتیب کو سمجھ لیں گے نا تو آپ کے لیے اس کا علاج بڑا آسان ہو جائے گا۔ صحیح۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ رب العزت آپ کو مزید رحمتوں برکتوں سے نوازے، اور ماشاءاللہ آپ عوام الناس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے واضح کیا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کون کون سے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے اور کن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ کا اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔